ہم بستری میں یہ 5 کام حرام ہیں، لیکن لوگ یہ 5 کام بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ وہ 5 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ یہ 5 کام ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ 5 کام کرے گا وہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ حدود بھی مقرر ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی کو برکت اور پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ غیر شرعی اور حرام طریقے نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی پیدا کر سکتے ہیں۔ مسلمان جوڑوں کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کریں اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائیں۔ ناظرین، خاوند اور بیوی سے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے ایمان ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ نمبر 1، گناہ، جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ محترم بھائیوں، جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماسوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بٹھا بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں، جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایات صحیح بخاری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی آج کی پہلی بات۔ دوسری، گناہ بیوی کے تعلقات میں جس کو غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامع صغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے۔
اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھیں گی، نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والد اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے۔ بیٹی طلاق خود طلب کر رہی ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، تیسرے نمبر کا جو گناہ ہے وہ گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جماع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی سے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا میں جہاں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، جناب ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل کرنا لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے جس کی ہمیں شرم آ رہی ہے؟ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ پانچواں گناہ، ہم بستری کے دوران قبلہ رو نہ رہیں، یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے، لہٰذا اس کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مقبر بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگرچہ تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔
شکریہ۔